یہی سوال عامر صاحب، اگر برکس ممالک ایران کے مسئلے پر مشترکہ موقف یا پوائنٹ آف ویو لینے میں ناکام رہتے ہیں تو کیا پھر اس اتحاد پر کے مستقبل پر سوالیہ نشان سمجھا جائے؟ حال پر بھی میرا خیال ہے سوالیہ نشان ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہنے کو یہ 10 ملکوں کی میٹنگ ہے اور یہ 10 ممالک جو ہیں نا عائشہ، یہ دنیا کی 55% آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ دنیا کے 8 ارب لوگوں میں سے 4.5 ارب لوگ ان 10 ممالک کے اندر رہتے ہیں، تو بات تو سنجیدگی سے کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے وہ مشکل ذرا اس لیے لگ رہا ہے ان کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنا کہ دیکھیں ایک تو اسٹرکچرل پرابلم تھی برکس کے اندر، جب یہ 20 سال پہلی ان کی انفارمل میٹنگ ہوئی اور 16 سال پہلے جب ان کو فارملی انکارپوریٹ کر گیا، ایک تو وہی اسٹرکچرل مسئلہ اس کو بھی تھا جو یہاں پر ہمارے سارک میں تھا کہ جب ایک اتحاد کے 2 سب سے بڑے اور طاقتور ممالک جو ہیں وہ پولیٹیکلی اور جغرافیکلی وہ اگر ایک دوسرے کے حریف ہوں تو وہ اتحاد کتنی دیر تک آگے جا سکتا ہے یا کتنا فعال ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلا اس کے اندر یہ ایشو تھا جو آپ کو آج بھی نظر آ رہا ہے، اور دوسرا اگر اس کا مقصد ایک آلٹرنیٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ کریٹ کر کے اور گلوبل ساؤتھ کی مدد کرنی تھی جس کے اندر لیٹن امریکن کنٹریز بھی شامل ہیں، وہ ایک ایسے ماحول میں جب امریکہ بڑی کلیئرلی یہ بات کر چکا ہے کہ جس کو وہ امریکن ہیمسفیئر کہنا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں کسی قسم کی لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی کی بالکل کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ چائنا کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے دے گا جس کا براہ راست اثر اس کی اس پالیسی پہ ہو کہ ہم نے امریکن ہیمسفیئر کو لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی سے بالکل پاک رکھنا ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں شاید کوئی ایکسائٹمنٹ تھی جب یہ پہلی دفعہ بنا، کیونکہ پوٹینشیل تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر all other things being equal پوٹینشیل تو بہت تھا، لیکن اب نہ تو اس کا کوئی حال ہے جی جو آج کی سمٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اس تو عامر صاحب آپ کی اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، مستقبل برکس کا دکھائی دے رہا ہے۔